السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ چیپٹر نمبر ہمارا ثقافت ہے، اور ٹوڈے ٹاپک فار دا لیکچر جو ہے ہمارا وہ ہے عصبیت۔ زینوسینٹرزم کے کنسیپٹ کو آج ہم پڑھیں گے، اور عصبیت کے فوائد اور نقصانات کو آج کے لیکچر میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بک سے پیج نمبر آپ اوپن کریں گے 142، ٹھیک ہے۔ اس میں عصبیت کا سب سے پہلے کنسیپٹ دیا گیا ہے۔ اب عصبیت کے کنسیپٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اپنی ثقافت یا اپنے کلچر یا اپنی کنٹری کو دوسری ثقافت یا دوسرے کلچر یا دوسری کنٹری سے بہتر سمجھنا، یہ عصبیت کا کنسیپٹ ہے، یعنی اپنے آپ کو برتر ظاہر کرنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ تصور ابن خلدون کی العصبیہ کے تصور کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ڈفرینٹ آتھرس کی ڈیفینیشنز دی گئی ہیں، وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے آئن رابرٹسن کے مطابق عصبیت سے مراد ایسا رجحان ہے جس میں افراد اپنی ثقافت کو مد نظر رکھ کر دوسروں کی ثقافت کو جانچتے ہیں، یعنی وہ اپنی ثقافت کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسرے کی ثقافت کو اتنا بہتر نہیں سمجھتے، اور اپنی ثقافت کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ دوسرے کی ثقافت کے اندر بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنی ثقافت ان کو بہت اچھی نظر آتی ہے اور دوسرے کی ثقافت اس کے مقابل اچھی نظر نہیں آتی، یا اچھا یا بہتر اس کو نہیں سمجھتے۔ اب جو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہماری ہے سمز کے مطابق گروہ کے افراد یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ان کی ثقافت اور طرز زندگی دوسروں کی ثقافت یا طرز زندگی سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ پن کا یہ خود ساختہ معیار عصبیت کہلاتا ہے، یعنی وہی بات کہ اپنی ثقافت کو بہتر اور اعلیٰ سمجھنا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جان ایف سوبر کے مطابق عصبیت سے مراد افراد میں ایسا رجحان جس میں افراد دوسروں کی ثقافت کو اپنے مروجہ معمولات اور اقتدار کے مطابق جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب معمولات اقتدار ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے مطابق اقتدار مطلب آپ کی ہر سوسائٹی کی اقتدار ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہماری اسلامی سوسائٹی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ شلوار قمیض پہننا اور نقاب کر کے باہر نکلنا یہ ہماری اقتدار میں شامل ہے، تو ضروری نہیں کہ دوسرے بھی معاشرے یا دوسرے بھی سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، تو ہم لوگ اپنی سوسائٹی کے جو ہمارے معمولات ہیں اس کے مطابق دوسرے کی ثقافت یا کلچر کو آبزرو کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہارٹن اینڈ ہنٹ کے مطابق ہر ثقافت کے افراد اپنی ثقافت کو بہتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس بھی کنٹری میں ہم لوگ رہ رہے ہوں گے یا جس بھی کنٹری کا کوئی فرد ہوگا وہ اپنی ثقافت یا اپنی کنٹری کو دوسری کنٹری یا دوسری ثقافت سے بہتر سمجھے گا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے علامہ ابن خلدون کے مطابق کسی گروہ کے وہ مشترکہ خواہش اور اس کے افراد میں یکسانیت کہ وہ جذبات جو انہیں متحد رکھتے ہیں، جو ان میں ہم آہنگی اور قوت پیدا کرتے ہیں، عمرانیت کی زبان میں اس قوت کو عصبیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ایک ہی سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں تو ہماری مشترکہ خواہش بھی ہو سکتی ہے، ہمارے جذبات بھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں، اور ہماری اہم آہنگی اور قوت بھی پیدا کرنے کے جذبات ہو سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ انہوں نے کچھ پاکستانی سوسائٹی سے اس کی ایگزامپلس دی ہیں، وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عصبیت ہوتی کیا ہے دراصل۔ اب انہوں نے کہا کہ پاکستانی دیہاتوں میں ذات پات کا نظام غیر لچکدار ہے، مطلب ہم لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر ذات پات کے نظام بہت اسٹرانگ ہے، جس میں کچھ ذاتیں جیسے انہوں نے کہا کہ راجپوت ہے، پٹھان ہے، جٹ ہے، ارائی ہیں، اپنے آپ کو دوسری ذاتوں کی نسبت اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، حالانکہ انسانیت اور عمرانیت کی تحقیقات کے مطابق اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنا دنائی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذاتیں تو پہلی سوسائٹی میں اس وجہ سے بنائی گئی تھی نا کہ لوگ تب بہت مائنر کمیونٹیز کے اندر رہتے تھے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو پہچان کے لیے ذاتوں کا سسٹم بنا دیا گیا، لیکن آج بھی لوگ اس چیز کو لے کے مطلب کاسٹ سسٹم کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے کہ پاکستان میں بیوروکریٹ کمیونٹی اپنے آپ کو دوسری سرکاری ملازمین سے اعلیٰ اور برتر سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت اچھی پوسٹ پہ چلا گیا ہے، کسی کو کوئی سرکاری نوکری مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ برتر سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اختیارات دوسرے لوگوں سے زیادہ آگے ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے بعض اوقات رنگ و نسل بھی افراد کو متصف بنا دیتی ہے اور یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ رنگ و نسل کی وجہ سے دیگر بنی انسان سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ مثلاً امریکہ میں ریڈ انڈین
اور برطانیہ میں سفید فام اپنے آپ کو دوسری اقوام اور سیاہ فام باشندوں سے زیادہ عقلمند سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رنگ و نسل کی بنا پر بھی عصبیت ہوتی ہے کہ اگر کسی کا گورا رنگ ہے تو وہ اپنے آپ کو کہے گا میں تو جس کا سامنا رنگ ہے جس کا کالا رنگ ہے اس سے میں برتر ہوں. تو یہ چیز بھی غلط ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ ہمارے کالجوں میں سائنس کے طلباء کی عصبیت کی وجہ سے آرٹس والوں کو شاہی مزاج اور کام چور کہا جاتا ہے، جبکہ آرٹس کے مضامین پڑھنے والے طلباء اپنے لیے سول سروس جیسے عہدوں کا تصور کہ سائنس کے طلباء کو کتابی کیڑے تنگ مزاج سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ ایجوکیشن فیلڈ سے آپ کا بتایا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سائنس اور آرٹس کے طلباء کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ سائنس کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی تھوڑی ٹف ہوتی ہے، وہ ہر ٹائم کتابی کیڑا بنے رہتے ہیں، جبکہ وہ اپنے سامنے آرٹس کے طلباء کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں ان کی اسٹڈی اتنی ایزی ہے یا یہ بہت آرام سے پڑھ لیتے ہیں اور ہم لوگوں کو مشکل ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو آرٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سول سروسز جیسے عہدوں پہ یعنی سی ایس ایس جیسے امتحان پاس کرتے ہیں یا پی ایم ایس جیسے. اب دیکھیں گے وہ بھی پاس کرنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا. اب 12 سے 14 آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے اور ان کی پریپریشن کرنی ہے، وہ بھی ایک لینتھی سلیبس ہوتا ہے. تو دین جا کے آپ کسی پوسٹ کے اوپر تعینات ہوتے ہو. تو یہ اب آپ کو عصبیت کا کنسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ عصبیت وہ چیز کہ اپنی سوسائٹی کے اندر کوئی بھی آپ کی چیز ہے، آپ اگر کسی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے تو آپ اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ چیز کیا کہلائے گی؟ عصبیت کہلائے گی. اب نیکسٹ جو کنسیپٹ ہے وہ ہے زینو سینٹرزم. اب یہ اس کی بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم دوسروں کی اقتدار، دوسروں کی رسومات یا دوسروں کی مصنوعات کو اپنی مصنوعات یا اپنی اقدار سے بہتر سمجھتے ہیں. یعنی اس کے اندر ہم اپنے کلچر کو بہتر نہیں سمجھتے. جیسے ہم کہیں گے اگر میک اپ کی پروڈکٹس ہیں تو وہ باہر کے ممالک کی زیادہ بہتر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا زینو سینٹرزم ہے. اپنی کلچر، اپنی سوسائٹی کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو ہم زیادہ پریفر نہیں کرتے یا اپنی رسومات کو بہتر نہیں سمجھتے، دوسری کنٹری کے رسومات کو بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے وہ زینو سینٹرزم کا ہے. ٹھیک ہے. یا جیسے انہوں نے یہاں پہ اگزامپل دی ہے کہ جاپانی الیکٹرانکس کی مصنوعات اور کپڑے کو ہم پاکستانی کپڑے سے ہر حال میں بہتر خیال کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ باہر سے اگر کوئی کپڑا آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی برانڈیڈ ہے اور باہر کا ہے، اس کو پہننا ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے کہ اپنے پاکستانی لوکل کپڑے کو پہننا. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ دونوں کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے. نیکسٹ اب عصبیت کے فوائد ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ اتحاد اور وفاداری ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا ملک اسلام ہے تو ظاہری سی بات ہے ہم اپنے ملک کے لیے وفادار ہوں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ اتحاد رکھیں گے. تو یہ عصبیت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے حب الوطنی. اب دیکھیں گے اگر آپ کو اپنے ملک سے پیار ہے تو ظاہری سی بات ہے حب الوطنی کا جذبہ بھی آپ کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اپنے ملک کے لیے مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ جو انہوں نے اگزامپل دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 1998 میں ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں ہندوستان کو ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا گیا تھا. تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کا جذبہ تھا نا، جس کے تحت انہوں نے ایٹمی دھماکے کرنا سٹارٹ کیے تھے. تو یعنی حب الوطنی کے لیے ایک شہری کیا کر سکتا ہے وہ بھی عصبیت کے اندر آتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ثقافت ہماری. اب دیکھیں گے ثقافت کے اندر عصبیت معاشرے میں یکجہتی اور ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے اور یہی عنصر ثقافت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے. مثلا مذہب پرستی ہماری ثقافت کا محور ہے. زندگی کے تمام امور اسی محور کے گرد گھومتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی ثقافت ہے وہ اسلامی کلچر سے ریلیٹڈ ہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بتایا 5 نمازیں پڑھنی ہیں، وہ بھی ہماری ثقافت کے اندر شامل ہے. اسی سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسلامی تہوار آتے ہیں وہ ہم نے منانے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ دینا اور حج کرنا یہ بھی ہماری اسلامی روایات یا اسلامی کلچر کا حصہ ہے. تو ہماری جتنی بھی ثقافت ہے وہ ہمارے مذہب کے ارد گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے. غریبوں کی مدد کرنا یا بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے ادب سے پیش آنا، تو یہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں ہماری ثقافت کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے تنظیم کرنا. اب عصبیت کی وجہ سے تنظیم اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تنظیم سے مراد کے اکٹھے مل کے چلنا. ٹھیک ہے. افواج پاکستان میں تنظیم ہی اس کو دنیا میں اعلیٰ مقام دلوایا ہے، جس کی بدولت میدان جنگ اور امن کے زمانے میں یہ ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھی. اب دیکھیں ہماری پاکستانی افواج کی مثالیں باہر کے ملکوں میں دی جاتی ہیں. کیوں؟ کہ یہاں پہ ان کا ڈسپلن، ان کی جس طرح سے ان کی پریپریشن ہوتی ہے، ایک فوجی بننے کے مراحل سے وہ لوگ گزرتے
ہوتے ہیں تو وہ سب سے بہتر اور سب سے اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، جبکہ باہر کے ممالک کی فوج کی اتنی اچھے سے ٹریننگ نہیں کی جاتی. تو اسی وجہ سے پاکستانی افواج جو ہے وہ تنظیم کے لحاظ سے ایک رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر امپلیمنٹیشن ان کا بہت زیادہ کروایا جاتا ہے. تو دین تبھی ان کی باہر بھی ان کو فیمس کیا گیا ہے، فیمس ہو گئے ہیں بلکہ. قدامت پسندی، ٹھیک ہے، قدامت پسندی کیا ہے کہ عصبیت ثقافتی اور معاشرتی تبدیلیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جس کی بنا پر افراد اپنے داخلی گروہ سے اندھی محبت کرتے ہیں. مثلا برادری اور خاندان کے رسم و رواج پر تمام افراد عمل کرتے ہیں، کوئی فرد برادری کے رسم و رواج کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر عصبیت کے اندر ایک یہ بھی فیکٹر آ جاتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ آپ کا اپنے کلچر یا اپنی جو ہے آپ کا برادری سسٹم ہے، آپ اسے باہر نکل ہی نہیں پا رہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی آپ کے فوائد کے اندر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے رسم و رواج کو سب سے بہتر تصور کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ دوسری جو قبیلہ ہے یا دوسری برادری کے رسم و رواج ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، بلکہ ہماری برادری کے رسم و رواج سب سے زیادہ بہتر ہیں. اور ان لوگ جو نیکسٹ جنریشن بھی آپ کی برادری یا آپ کے خاندان کے اندر آئے گی، اس کو بھی آپ رسم و رواج پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہو گے. اب نیکسٹ آ جاتا ہے معاشرتی تقسیم جو ہے. اب معاشرتی تقسیم سے مراد کہ لوگوں کو برادریوں ذاتوں کے لحاظ سے ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوور لیول کے ہیں، ہم اپر لیول کے ہیں. تو یہ چیز اب یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض اوقات اعلیٰ افسران با اختیار اسامیوں پر تعینات ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی خفیہ دروازے کے ذریعے اپنی برادری کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسامی پر ہو جاتے ہیں، عوام کو خبر بعد میں ملتی ہے. اس طرح اکثر سیاستدان اپنے مخصوص کوٹا میں اہلکاروں کی بجائے اپنی ذاتی برادری کے افراد کو بھرتی کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں سنتے ہی آئے ہیں کہ اگر کوئی انسان سرکاری افسر بن جاتا ہے یا ہمارے پولیٹیشین کسی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اپنے ہی ذات برادری کے لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آ جاتا ہے عصبیت کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فوائد تو اس کے بہت زیادہ ہیں، اپنی ہی برادری یا اپنی کلچر سے بہت زیادہ ایسوسیشن ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. اب جو سب سے پہلے ہے وہ ہے جدت پسندی. اب دیکھیں کہ جدت پسندی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا، یعنی جدت اپنی زندگی کے اندر لانا، ٹھیک ہے. اب جو عصبیت پسند لوگ ہوں گے وہ عصبیت جدت کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. کیسے کہ اگر 50 سال سے وہ ایک ہی ایکوپمنٹ کو یوز کر رہے ہیں زراعت کے اندر، تو وہ بہتر نہیں سمجھتے کہ یہ جو کیمیائی کھادیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہم لوگ استعمال کریں. جبکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل ایسی بیج آ گئے ہیں جن سے ہم سال میں 2 دفعہ فصلیں لے سکتے ہیں، تو وہ چیز کو وہ لوگ ممنوع قرار دیتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے عصبیت، جبکہ ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا ہی انسانی بقا کے لیے ضروری ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی گروہ بندی. اب عصبیت کی وجہ سے مختلف افراد یا گروہ معاشرے میں گروہ بندی کو فروغ دیتے ہیں. مثلا پاکستان میں عصبیت کی وجہ سے مذہبی فرقہ بندی اور صوبائی تعصب نے زور پکڑ لیا ہے، جس کی وجہ امن و امان اور ملکی یکجہتی کو بہت نقصان پہنچا ہے، جس کی زندہ مثال کالا باغ ڈیم ہے. کالا باغ ڈیم قومی ترقی اور مضبوط معیشت کا ایک شاہکار ہے جو کہ صوبائی تعصب کی نظر ہو چکا ہے. دیکھیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ کالا باغ ڈیم بنانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو بہت سی اسلامی جماعتیں یا اپوزیشن پارٹی اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنے مفاد کے تحت اس کو دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح مذہبی دڑا بندی ہے. ہمارے یہاں پہ سنی کہتے ہیں جی یہ دیوبندی نہیں صحیح، یا دیوبندی کہتے ہیں جی سنی نہیں صحیح، ان کے تعلیمات نہیں صحیح، وہ صحیح سے نہیں اپنے فرقے کے لوگوں کو گائیڈ کرتے. تو یہ چیز بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اسٹرانگ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ناانصافی. اب عصبیت کے بنا پر افراد یا گروہ میں انصاف اور سچائی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. ذات برادری اور ذاتی مفادات کی بدولت اکثر جج صاحبان یک طرفہ فیصلہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے حقوق کے حصول کے وہ ناجائز ذرائع کا سہارا لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر ایک انسان گیا ہے عدالت کے اندر تو وہ انصاف چاہ رہا ہے، لیکن اگر اس کو انصاف مل ہی نہیں رہا، وہ فیصلہ یک طرفہ ہو جاتا ہے. مطلب ایک پارٹی کا آپ نے مدعا سن لیا اور آپ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہو، اس نے آپ کو رشوت دی ہے یا جیسے بھی ہے اس کے آپ کے ساتھ تعلقات ہے، تو ظاہری سی بات ہے دوسرے انسان کے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے نا. تو انصاف تو وہی ہوگا جب آپ پلڑا دونوں چیزوں کا برابر رکھیں گے. لیکن اگر آپ ایک جگہ پہ زیادہ جھک جاؤ گے، ایک جگہ پہ نہیں کرو گے، تو ظاہری سی بات ہے وہ پھر معاشرے میں بدامنی پیدا ہوگی. نیکسٹ آ جاتا ہے اس کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی، مذہبی اور کاروباری گروہوں میں عصبیت کے اثرات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جہاں پہ ہم لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہے نا، ہم وہاں پہ گروہ بنا لیتے ہیں اور دوسرے کو نشانہ بنا کے پوائنٹڈ کرتے رہتے ہیں.
ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے. اس وجہ سے افراد ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت میں لگے رہتے ہیں, مطلب مقابلے میں لگے رہتے ہیں, جس سے معاشرے میں تصادم برپا ہوتا رہتا ہے. معاشی وسائل ضائع ہوتے ہیں اور افراد قوت کو نقصان پہنچاتے ہیں. مطلب سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے آئے دن ہڑتالوں کی وجہ سے مزدور طبقہ اکثر معاشی پریشانیوں سے دوچار رہتا ہے. ٹھیک ہے, برے اثرات اب اس پہ یہی پڑتے ہیں کہ آپ آئے دن دھڑا بندیاں کر کے ہڑتالیں کر دیتے ہیں یا حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں, تو برے اثرات یہی پڑتے ہیں نا کہ باہر کی اقوام کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل کنٹری نہیں ہے, وہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی مزاحمتی ریلیاں نکلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جاتا ہے عدم تعاون. اب عصبیت میں مبتلا افراد اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں, وہ کسی بھی قومی ایشو پر ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے. چنانچہ پاکستان کے اکثر ترقیاتی منصوبے بے عدم تعاون کا شکار ہو جاتے ہیں. قدرتی وسائل سے استفادہ نہ کرنا اس کی زندہ مثال ہے. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بات کی جائے کہ سوسائٹی کے اندر جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا ہے, تو ہم جن جگہ پہ اس چیز کو استعمال کرنے کی بات آتی ہے, کچھ لوگ اس کی فیور میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے مخالف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے, ان کی کوئی اپنی پروڈکٹ بازار میں بک رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ اس چیز کو ہونے نہیں دینا چاہتے. تو یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا جو ہے وہ ڈی میرٹ ہے, عدم تعاون. ٹھیک ہے, اب آپ کو اس لیکچر میں عصبیت, زینوسینٹرزم اور عصبیت کے فوائد اور نقصانات ہم نے پڑھے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.